قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى علم و بس کریں او یار اکو الف تیرے درکار علم نہ آوے وچ شمار جان دے عمر نہیں اعتبار اکو الف تیرے درکار علم و بس کریں او یار۔ آج ہماری گفتگو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے تاریخ تصوف کی تاریخ کے بارے میں۔ علم تصوف بہت پرانا علم ہے۔ اس علم کی ابتدا کائنات کی تخلیق سے بھی پہلے کی ہو چکی تھی، کیونکہ صوفیہ کرام کی ایک اصطلاح ہے جس کو وہ عدم اور وجود کا نام دیتے ہیں۔ عدم کہتے ہیں ما لیس لہ وجود، جس چیز کا کوئی وجود نہ ہو تو اس نہ ہونے کو اس کا عدم کہتے ہیں۔ چونکہ کائنات کا جب وجود نہیں تھا تو اس پر عدم طاری تھا، تو اس سے معلوم ہوا کہ صوفیہ کی اصطلاح کائنات کی تخلیق سے بھی پہلے کی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ تصوف کی جو تاریخ ہے وہ بھی بہت پرانی ہے، یعنی تخلیق کائنات سے پہلے کی ہے۔ اب ہم آپ کے سامنے جو تصوف کی تاریخ رکھ رہے ہیں وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان، تابعین اور تبع تابعین کے دور کی ہے۔ یہ 400 سال کا پیریڈ ہے۔ اس کو ہم اس لیے بیان کریں گے کہ انہی 400 سالوں میں تصوف کی اصطلاحات مرتب ہوئیں، صوفیہ کرام نے ترقی کی اور لوگوں کے باطن کی اصلاح کی۔ سب سے پہلے ہم کچھ تمہیدی بات آپ سے کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ عقائد کو درست کرنے کے لیے قرآن و سنت نے جو ہدایات دی ہیں ان کی حفاظت اور ان کی تفصیل کے لیے جو علم لکھا گیا اس کو علم کلام کا نام دیا گیا۔ ظاہری اعمال کے متعلق جو رہنمائی قرآن و سنت نے دی ہے اس کی تشریح کے لیے جو علم لکھا گیا اس کو علم فقہ کا نام دیا گیا، اور باطن کی اصلاح کے لیے جو باتیں قرآن و سنت نے بتائی ہیں ان کی تفصیلات کے لیے علم تصوف لکھا گیا، جس کو علم الاحسان اور علم الاخلاق بھی کہتے ہیں۔ جو عالم ان تینوں علوم پر دسترس رکھتا تھا اس کو کامل عالم دین کا نام دیا گیا، اور جو ان میں سے جس علم کے اندر زیادہ مہارت رکھتا تھا اس کو اسی کا نام دیا گیا۔ مثلا جو علم کلام کو جاننے والا تھا اور اس میں مہارت رکھنے والا تھا اس کو متکلم کا نام دیا گیا۔ جو علم فقہ میں مہارت رکھنے والا عالم دین تھا اس کو فقیہ کا نام دیا گیا، اور جو علم تصوف کے اندر مہارت رکھنے والا عالم تھا اس کو صوفی اور زاہد کا نام دیا گیا۔ تصوف کی ابتدا کا پہلا دور اموی خلافت کا دور ہے۔ یہ 40 ہجری سے لے کر 132 ہجری تک محیط ہے۔ اس وقت چونکہ بہت سے صحابہ کرام باقاعدہ حیات تھے اور دین و دنیا کی ترقی میں مصروف عمل تھے، ان میں سے ہر ایک نے باقاعدہ سلسلہ درس و تدریس سٹارٹ کر رکھا تھا، اور تابعین عظام ان سے اکتساب فیض کر رہے تھے۔ 57 ہجری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے کوچ کر گئے۔
سب سے آخری صحابی حضرت سیدنا ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو 100 ہجری میں مکہ تو مکرمہ میں وصال فرما گئے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 40 ہجری میں شہادت کے بعد جب امت کے افکار میں آہستہ آہستہ افتراق و انتشار کی کیفیات وسیع ہونے لگیں اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آنے والے حکمران صحیح معنوں میں اسلامی حکومت کی مثال قائم نہ رکھ سکے، تو اس وقت موجود صحابہ کرام، تابعین و تبع تابعین عظام ان حکمرانوں سے مایوس ہو گئے، بلکہ متعدد ان سے بدظن بھی ہوئے، کیونکہ یہ سب حکمران اخروی نعمتوں پر دنیاوی نعمتوں کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے اکثر صحابہ کرام جو ہیں وہ دین اسلام کی اشاعت کے اندر مصروف عمل رہے اور دنیا داری میں مداخلت نہ کی۔ تابعین عظام نے ان سے اکتساب فیض کیا، اور تابعین میں سے جو تصوف کے امام بنے وہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ ہیں، جن کے بارے میں حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ رحمہ اللہ نے 70 بدری صحابہ کرام علیہم الرضوان کے علاوہ کل 300 صحابہ کرام کی زیارت کی ہے، اور یہی وہ صوفی ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تربیت پائی ہے۔ آپ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں 20 ہجری پورے ہونے سے 2 دن پہلے پیدا ہوئے۔ آپ رحمہ اللہ کی والدہ ماجدہ ام المومنین حضرت سیداتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزاد کردہ لونڈی تھیں۔ قوت القلوب جلد نمبر 1 پیج نمبر 257 پر یہ موجود ہے کہ ایک مرتبہ آپ رحمہ اللہ بہت زیادہ رو رہے تھے، تو ام المومنین حضرت سیداتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شفقت فرماتے ہوئے آپ رحمہ اللہ کو اپنی چھاتی سے لگا لیا اور آپ نے ان کی چھاتی مبارک سے دودھ پیا، اور یہی وجہ تھی کہ آپ رحمہ اللہ کی باتیں سرکار مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی مشابہ تھیں۔ آپ رحمہ اللہ ہی وہ پہلے صوفی بزرگ ہیں جنہوں نے تصوف کی اصطلاحات وضع کی اور بعد میں آنے والوں کے لیے تصوف کی راہیں ہموار کی۔ آپ کے ہم اثر مشہور بزرگان دین میں سے حضرت سیدنا یوسف بن انبات، سیدنا ثابت بنانی اور حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمہ اللہ ہیں۔ یہ تھا تصوف کی تاریخ کا پہلا دور۔ دوسرا دور 132 ہجری سے 232 ہجری پر مشتمل ہے۔ یہ عباسی خلافت کا دور ہے اور سیاسی اور علمی اعتبار سے بہت اہم ہے۔ اسی دور میں اہل سنت و جماعت کے چاروں فقہی مذاہب کے اصول و قوانین بنائے گئے، یعنی فقہ حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی اسی دور کی یادگاریں ہیں۔ اس دور میں مال و دولت کی فراوانی کا یہ عالم تھا کہ عباسی فرما روا دولت کو خرچ کرنے کا بہانہ تلاش کیا کرتے تھے۔ دولت کی اس ریل پیل نے مسلمانوں کو عملی طور پر دین سے دور کرنا شروع کر دیا تھا۔ یونانی فلسفہ عربی کے اندر منتقل ہونے کی وجہ سے کچھ ناسمجھ لوگ اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے دین کو عقل کے پیمانے پر تولنے لگے، اور اس طرح باطل فرقے جیسے قدریہ، جبریہ اور معتزلہ وغیرہ پیدا ہوئے۔ تو حضرت سیدنا امام جعفر صادق، حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، سیدنا سفیان ثوری، حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم اور حضرت سیدنا مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہم نے
اس طرح کے باطل فرقوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور لوگوں کے باطن اور ظاہر کے تزکیے کا کام کیا، یعنی انہیں تصوف کا علم سکھایا۔ یہ 200 ہجری تک کا معاملہ ہے۔ اب آتے ہیں تصوف کے تیسرے دور کی طرف۔ یہ دور 233 ہجری سے 334 ہجری پر مشتمل ہے۔ عباسی خلافت کے اس دور کی ابتدا تو بڑی اچھی تھی، لیکن انتہا اشتراک و انتشار کی نظر ہو گئی۔ اس دور کے اندر فن تعمیر، خوشنویسی اور خطاطی وغیرہ کو خوب عروج ملا، اور صحاح ستہ کی 6 کتابیں جو حدیث کی 6 صحیح کتب ہیں اسی دور میں لکھی گئیں۔ اس دور کے اندر مختلف باطل فرقوں نے مسلمانوں کو پسپا کرنے کی کوشش کی۔ اس دور کے اندر بہت بڑے صوفی بزرگ جن کا نام شیخ ابو طالب مکی رحمہ اللہ ہے، یہ اسی دور میں مکہ المکرمہ میں اکتساب فیض کر رہے تھے۔ مسلمان چونکہ اس دور میں اعلیٰ اخلاقی اقدار کو فراموش کر کے دنیاوی جاہ و حشمت کے دل دادا ہو چکے تھے، لہٰذا ان کی روحانی اور ظاہری تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دور میں حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل، سیدنا شیخ حارث محاسبی، سیدنا ذوالنون مصری، سیدنا سری سقطی، سیدنا باجزید بستامی اور حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمہم اللہ جیسے جلیل القدر صوفیاء کرام کو ان کی اصلاح کے لیے بھیجا۔ تصوف کا چوتھا دور 334 ہجری تا 436 ہجری پر مشتمل ہے۔ اس دور کا آغاز اس حال میں ہوا کہ مملکت اسلامیہ مختلف شرازوں میں بٹ چکی تھی۔ عباسی خلافت کے متوازی 2 مزید خلافتیں، خلافت سامانیہ اور خلافت فاطمیہ نمودار ہوئیں۔ مختلف علاقوں کے فرمانرواؤں نے خود مختار بادشاہیاں اور سلطنتیں قائم کر لیں۔ اس دور کو انارکی یعنی لا قانونیت کا دور کہا جاتا ہے۔ بد امنی اور انارکی کے اس دور میں جب ہر ایک قلبی و ذہنی انتشار کا شکار ہو رہا تھا اور دولت کی ریل پیل نے خدائے وحدہ لا شریک کا بندہ بننے کے بجائے درہم و دینار کا غلام بنا دیا تھا اور اخلاقی اقدار ناپید ہو چکے تھے، باطل فرقے سیاسی طور پر مضبوط تھے، اسی دور میں ایک تصوف کے بہت بڑے بزرگ اور عالم دین نمودار ہوئے جن کا نام ابو نصر سراج طوسی رحمہ اللہ ہے، جنہوں نے سب سے پہلے تصوف کی اصطلاحات کی ایک کتاب لکھی جس کا نام اللمع فی التصوف رکھا، اور اسی دور میں حضرت شیخ ابو طالب مکی رحمہ اللہ نے قوت القلوب کے نام سے تصوف کی ایک بہت بڑی کتاب تصنیف فرمائی۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیوز میں صوفیاء کرام کے حالات اور ان کے واقعات کو بیان کریں گے کہ وہ کس طرح سے تصوف کی راہوں کو طے کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی بارگاہ سے اس علم کی خدمت کرنے کی بنا پر کتنا کچھ عطا کیا۔